بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی اور دوستو، چغل خوری، غیبت یہ بڑا گناہ ہے، اس سے آدمی بچتے رہنا چاہیے۔ اسی روایت میں آتا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی ہے۔ آدمی زنا سے اللہ سے توبہ کر اللہ سے مغفرت طلب کر سکتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول، سچی پکی توبہ کر اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن آدمی کسی کی غیبت کیا، کسی کی چغل خوری کیا، جب تک اسے معاف نہیں ہوتا، جب تک آدمی اس سے جا کر معافی نہ مانگ لے۔ اسی طریقے سے حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، جیسے کہ ان کو معلوم ہوا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، صحابی رسول کو، ایک آدمی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ارشاد فرماتے ہوئے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید آئی کہ چغلی کرنے سے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آدمی سوچے کہ میں چغلی، غیبت سے آدمی بچتے رہے۔ کتنی آدمی غیبت کیا لوگوں کی، جنت سے کتنا دور چلا گیا، کتنی وعید ہے اس کے لیے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسی دعوت دی، پوری انسانیت کو جنت میں لے جانے کی دعوت دی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ میرا ہر امتی جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے پر محنت فرمائی، ہر گناہ سے بچنے کے لیے طریقہ بتایا، ہر نیک کام کرنے کا طریقہ بتایا نہیں بلکہ آپ اس پر عمل کر بتایا۔ اسی لیے آدمی کو ہر گناہ سے بچتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے۔ کام ہمارا بچنا بچانا، اللہ سے مغفرت کی طلب کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے حفاظت فرما دے، اسے کرنے سے میری حفاظت کر دے۔ واقعی اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، تمام حفاظتوں میں سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو آدمی کسی کی بھی چغلی نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جنت سے دور ہوتا چلا جاتا۔ یہ امت جنت میں جانے کے لیے آئی ہے اور لوگوں کو جنت میں لے آنے کے لیے آئی ہے۔ یہ امت جہنم میں بچنے کے لیے آئی ہے اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس امت کو بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ دیکھو، آدمی جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کرے نہ کرے آدمی نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کی۔ جب آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب تک لکھا نہیں جاتا جب تک وہ گناہ نہ کر لے۔ جب نیکی کا ارادہ کرا تو فوراً ارادے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ نیکی کو پورا کر لے تو کئی گنا زیادہ اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جتنا گناہ کیا اتنا ہی اس کو برائی لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن اجر کے معاملے میں اللہ کتنے بڑے کرم کرنے والے ہیں، کتنے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم کرنے والی، بڑی رحم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے آدمی کو غیبت سے بچتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا۔ حدیث میں
جیسا فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھائے تھا۔ چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، لوگوں کو تانا دینے سے بچنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حکموں میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا چاہیے۔ آدمی جب اللہ کے حکموں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لاتا ہے، دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، صحابہ کیسے طریقے سے زندگی گزارتے تھے، ایک ایک عمل کو جان جان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ جب صدقہ کے حکم آیا تو مالدار سجدہ کرنے لگے، صدقہ کرنے لگے۔ صدقہ کا حکم آیا تو مالدار صدقہ کرنے لگے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار تو ہم سے درجے میں آگے نکل کے صدقہ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تجویز بتائی، تم یہ کرو۔ تو اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں عمل بتایا، 24 گھنٹے کیسے گزارنا وہ عمل بتایا، غیبت سے کیسے بچنا وہ بھی بتایا۔ کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی بات ادھر کا ادھر مت لگاؤ، اپنے آپ کو بڑی صفتوں کا مالک بناؤ۔ یہ امت بڑی خوبیوں سے نوازی گئی، اپنی خوبیوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، اپنی خوبیوں کو اللہ کے حکم پر لگاؤ، نبی کے طریقے پر لگاؤ۔ جس چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جیسے غیبت سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا چاہیے، شراب پینے سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا چاہیے۔ جتنے گناہ کے کام ہیں یہ سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا، اس سے رکتے رہنا چاہیے۔ غیبت سے بھی رکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے حفاظت فرما دے جس سے جہنم میں جانے طے ہو جائے۔ اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے جنت واجب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔